إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم سورة النحل آیت نمبر 58۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مضمون کا ذکر کیا ہے۔ میں جب سے بیٹھا ہوں تب سے 3 مضمون کو میں نے چینج کیا ہے۔ ہم جس مضمون کو لے کے یہاں پہ آئے تھے وہ مضمون تھا شب قدر، اعتکاف اور باقی بچے رمضان۔ یہ مضمون ہٹا دیا۔ پھر ہم نے مضمون چنا کہ چلو رمضان جانے والے ہیں، تقوی، اس کو بھی کینسل کیا۔ اب ہمارا مضمون معلوم کیا ہے؟ مضمون ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کی موجودہ کنڈیشن۔ مضمون سنیں، اسلام میں عورتوں کا مقام اور عورتوں کی موجودہ کنڈیشن۔ عورتوں کو اللہ نے کیا دیا اور عورتوں نے اللہ کے ساتھ کیا، یہ مضمون ہے۔ محترم سامعین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے نبی آئے اس سے پہلے عورتوں کی کیا کنڈیشن تھی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی گھر میں کسی کے بچی لڑکی پیدا ہوئی نا، اپنا منہ بگاڑ لیتا تھا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وہ مارے شرم کے مارا پھرا کرتا تھا۔ آج بھی وہی کنڈیشن ہے ہلکی پھلکی۔ کیا پیدا ہوا اس کے گھر پہ؟ بولے لڑکی پیدا ہوئے، 3-4 لڑکیوں کے بعد لڑکی پیدا ہوئی، بولے ستیہ ناس ہو، بیچارہ مر گیا۔ سب لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب زمانے جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو کوئی بچی کوئی لڑکی ہوتی تھی تو اس کے آدمی کو، اس کے پتی کو، اس کا چہرہ مسودن، چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہاں چلے جائیں، قوم سے بھاگتا تھا، قوم سے دور رہنا چاہتا تھا۔ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، جو چیز کی اس کو بشارت دی گئی۔ مکے میں یہ عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مکے میں یہ عالم تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر پہ بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگوں سے چھپتا تھا، اب سوچتا تھا لڑکی کو کیسے مار دیا جائے، لڑکی کا کیسے خاتمہ کرے۔ اگر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی لڑکی کو زندہ رکھنا چاہتا تھا وہ اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چرانے کے لیے اس کو بھیج دیتا تھا، اور اگر مارنا چاہتا تھا جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تھی تب مارتا تھا، 5 سال میں نہیں مارتا تھا، 3 سال میں نہیں مارتا تھا، جب 5 سال اور 6 سال کی ہو جاتی تھی تب مارتا تھا۔ اور مارنے کا طریقہ یہ، جنگل میں جا کر کے ایک گڈھا کھود کے آتا تھا، پھر گھر میں اپنی بیوی سے کہتا تھا اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس کو اچھا ڈریس پہناؤ، اس کو اچھے نئے کپڑے پہناؤ، اس کو میں ننیال لے کر کے جا رہا ہوں۔ اور وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے جنگل میں لے کے جاتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے بیٹی ذرا اس قبر میں، اس گڈھے میں جھانک۔ جیسے ہی بیٹی اس گڈھے میں جھانکتی ہے، باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندہ درگور۔ یہ نام ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں
लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना वाकया बतलाया। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बेटी को दफन करने के लिए गया और दफन करने के लिए गड्ढा खोद रहा था और मिट्टी मेरे कुर्तों पे आती थी, वो बेटी वो मिट्टी मेरे कपड़ों से झाड़ती थी। बेटी में इतनी मोहब्बत होती है, बेटियों में इतना प्यार होता है। अगर बाप कहीं मिल जाए तो बेटी कहेगी अब्बा, हो मेरे पापा डैडी, जो भी कहती है वो कहेगी। बेटा अगर होगा वो नहीं कहेगा अब्बा, बेटी कहेगी अब्बा कहाँ जा रहे हो? मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब्बा मैं दुकान पे जा रही हूँ। ये मोहब्बत, ये प्यार बेटियों का बाप के साथ होता है। बाप जमीन में गड्ढा खोद रहा है और बेटी अपने बाप के कपड़ों से मिट्टी झाड़ रही है। गड्ढा खोदने के बाद गड्ढा खुद जाता है और वो बेटी को उठा करके उस गड्ढे में डाल के मिट्टी पाट के चला आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस आदमी ने ये वाकया बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। ये तुमने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून लागू कर दिया इस्लाम का। इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात व वादल बनात। सुनो, आज से माँ बाप की नाफरमानी हराम, जिंदा लड़कियों का जिंदा दरगोर करना हराम, लड़कियों को जिंदा दफन करना ये हराम है, माँ बाप की नाफरमानी करना ये हराम है। इस्लाम ने कानून लागू कर दिया जिससे लोग बचते थे। और कायनात में आज भी देखो, हमारे हिंदू भाइयों की यहाँ लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई वो उसके घर में लक्ष्मी आ गई, माया आ गई है, मायों का सारा सिस्टम खजाना आ गया है। और हमारे इस्लाम मजहब में क्या कहा है? लड़की अगर पैदा हो गई वो लड़की तुम्हारे घर में बरकत है, महामाया, महालक्ष्मी। जिस घर में लड़की पैदा हुई अल्लाह उस घर में बरकत लाता है। बरकत जिस माल में पैदा हो जाए वो खत्म होने वाला नहीं। महालक्ष्मी, माल का सरदार हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बरकत का बाइस करार दिया है। दलील बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात, बहुत सही से समझ होंगे, बनात, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 1418। डायल करेंगे वहां ये रवायत मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब इज़ब्तुलिया किसी भी आदमी को, किसी भी बाप को अगर बेटियों की वजह से आजमाया गया, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, खर्चा बड़ा है, कहां से पूरा होगा? 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों की छोड़ो, इस बस्ती में 9-9, 12-12 बेटियों के बाप को मैं जानता हूं, चेहरे पे शिकन भी नहीं है। मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनात बिशैइन, जिस आदमी को लड़कियों की वजह से आजमाया जाए, फअहसना इलैहिन्ना, आदमी को बाप को आजमाया जा रहा है, बेटियां बहुत ज्यादा हैं, फअहसना इलैहिन्ना, वो बाप अपनी बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, फअहसना इलैहिन्ना, अच्छी तालीम देता है, फअहसना इलैहिन्ना, अच्छे से बोलता है, फअहसना इलैहिन्ना, अच्छा सुलूक करता है, फअहसना इलैहिन्ना, अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, फअहसना इलैहिन्ना, खुद नहीं खाता है, बेटियों को खिलाता है, फअहसना इलैहिन्ना, जिस बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, सितरम मिनन नार, वो बेटी जहन्नम पे पर्दा बन जाती है, वो बेटी जहन्नम के सामने जहां जहां दरवाजे, बेटी पर्दा बन जाती है और बाप को सीधे माँ बाप को जन्नत में जाने का ऑर्डर करती है कि तुम्हारे लिए जहन्नम नहीं जन्नत है। सितरम मिनन नार, बेटी को तुमने हुकूक भी नहीं दिए, बेटी को तुमने दुकान भी नहीं दी, बेटी को तुमने कारोबार भी नहीं दिया, बेटी को तुमने दौलत भी नहीं दी, बेटी को तुमने अपनी खेती भी नहीं दी, बेटी को तुमने अपना घर भी नहीं दिया, बेटियों को विरासत में हक ही नहीं दिया, सारा बेटों को दे दिया। और सुनो, बेटे तुम्हारे लिए जहन्नम
جہنم میں پردہ نہیں بنیں گے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ اگر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سترم من النار، اگر جہنم سے کوئی چیز آڑ بنتی ہے تو وہ بیٹیاں ہی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت سنو، من آل جاریتین، جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا، من آل جاریتین حتی تبلغا، یہاں تک کہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئی، 2 بیٹیوں کو پالا اور پالنے کے بعد وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن وہ باپ آئے گا، قیامت کے دن وہ باپ آئے گا، انا وہوا، نبی کہتے ہیں میں اور وہ دونوں، وَزَمَّا أَصَابِعَهُ، آپ نے دونوں اپنی انگلیوں کو ملا لیا، جنت میں اس طریقے سے دونوں میرے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ دونوں آپس میں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ نبی کے ساتھ ہوگا۔ نسائی شریف کی حدیث سنو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل جاریتین دخلت انا وہو الجنت کہاتین واشار باصبعیہ، جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا، جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو صحیح طریقے سے اچھی تعلیم دی اور دینے کے بعد نبی کہتے ہیں وہ اور میں دونوں جنت میں اس طریقے سے ساتھ میں ہوں گا۔ یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں، کس کی خوشخبری میں؟ مہالکشمی، جن کو مایوب سمجھا جا رہا ہے، وہ بیٹیاں جن کو گھروں میں وہ لوگ اپنے چہرے کو مسوڑ لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے، تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہہ دیا میری 12 بیٹیاں، تو گھبرا گئے، اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی بہترین کاروبار بھی نہیں ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 بیٹیوں کے پالنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ 10 کی پرورش کرنے والا اس کا کیا مقام ہوگا؟ 10 کو پالنے والا اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی کیا پوزیشن ہوگی جو 10 بچیوں کو پال رہا ہے؟ حدیث میں 2 کا ذکر ہے کہ جس نے 2 کو پالا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی اور اچھے شوہر کا انتخاب کیا، دیندار آدمی کا انتخاب کیا، شوہر کا نیک تھا، شرابی نہیں تھا، سٹے باز ساودھان، شرابی ساودھان، جوا باز ساودھان، اس سے بچو، کبھی اپنی بیٹیوں کو ایسے لوگوں سے شادی مت کرو، شادی کے بعد پریشانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 بیٹیوں کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بخاری کی روایت میں بیان فرمایا کہ بیٹیاں، جس کو بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی ملی ہے، وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے جہنم میں پردہ بن جائیں گی اور جنت کا راستہ استوار کر دیں گی، چلے جاؤ سیدھے جنت۔ یہ مقام بیٹیوں کا مقام ہے، عورتوں کا مقام ہے۔ اسلام نے عورتوں کا درجہ، دوسرے لوگ کہتے ہیں ماتا جی، ماتا کا بڑا مقام ہے، لیکن اسلام نے ماں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ بتائیں ماں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت کرو، اللہ کو پکارو۔ الحمدللہ اہل حدیث کی یہاں 2 ہی ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول، 2 لوگ، اور جسم میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک دل، دوسرا دماغ۔ دل اور دماغ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کو کسی کو نکال دو معاملہ ختم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، یہ سر اللہ کے لیے اور یہ دل محمد رسول اللہ کے لیے، سر اللہ کے لیے کہیں نہیں جھک سکتا، اور یہ دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ذکر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کو اپنے جوتے کی نوک پہ مت رکھو، ماں باپ کو پھٹکارو مت، ماں باپ کو اف تک مت کہو، ماں باپ اگر غلطی بھی کر دے اس پر صبر کرو۔ آپ تاریخ اٹھاؤ، بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک نے تو اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھال کے حج کیا ہے، اور حج کرنے کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آج ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی کہتے ہیں اے میرے صحابی تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے تو نے آج اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھال کر کے حج کرایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھال کے حج کرایا، تو نے یہ سمجھ لیا آج سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ سن لے، تو نے اپنی ماں کا حق اتنا بھی ادا نہیں کیا کہ جب ماں نے تجھے پیدا کیا تھا تو اس ٹائم ایک درد ہوتا ہے، اس کو درد زے بولتے ہیں، درد زے کا پہلا جھٹکا بھی اس کے برابر بھی تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے پیش آؤ، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے ہما نارکا و جنتکا، یہی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے جہنم بھی ہے، چاہو تو جنت کما لو چاہے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ کون آدمی ہے جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤں، جس کے ساتھ میں احسان کرو، جس کو میں پیار کی نظروں سے دیکھوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امو کا تیری ماں، امو کا تیری ماں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی کہتے ہیں امو کا، یور مادر، تیری ماں، امو کا تیری ماں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی کہتے ہیں امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو تمہارے باپ کا حق ہے۔ یہاں پر ماں کو 3 مرتبہ اور باپ کو 1 مرتبہ حسن صحبت کا حق ٹھہرایا ہے۔ ماں کا مقام بڑا ہے، باپ کا مقام ماں سے نیچے ہے، لیکن دونوں ماں اور باپ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے پڑھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں گھر پہ آ کے کہتا تھا ماں مجھے یہ بتاؤ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہاں جنت مجھ کو دکھ نہیں رہی ہے۔ جب حدیثوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ ہمارے نبی کا یہ بیان فرمانا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی اہمیت کو جانو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو غصے میں آ کر کے جھڑکو مت۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں کا مقام۔ اسی وجہ سے اسلام نے دیا کہ یہ عورت ہے، اسلام نے عورتوں کا مقام اتنا دیا، دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جتنا اسلام نے عورتوں کو بڑھاوا دیا ہے۔ اسلام نے جتنی ترقی عورتوں کو دی ہے، اسلام کا جتنا بول بالا عورتوں کا کیا ہے، دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، بدھ دھرم، عیسائی دھرم، کرسچن دھرم، یہود، نصارہ، جتنے بھی آل ورلڈ میں پائے جانے والے ملل ادیان اور کاسٹیں ہیں، ساری کاسٹوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام مذہب نے عورتوں کو جتنا مقام دیا اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ عورت یہ تو ماں تھی، عورت اگر بیوی ہو تو اسلام نے بیویوں کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ فرمایا
لا تنکح الایّم حتی تستعمر، کوئی بھی بیوہ عورت اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے مشورہ لیا جائے گا، پوچھا جائے گا وہاں شادی آپ کی کر دیں، آپ کو صحیح لگ رہا ہے؟ وہ کہے گی ہاں۔ لا تنکح البکر حتی تستاذن، کسی باکرہ یعنی کنواری لڑکی کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواری لڑکی سے کیسے پوچھا جائے گا، وہ کیسے بولے گی؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کنواری لڑکی سے